یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر کے پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے علم سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، اور قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہمیں نصیب فرمائے، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالیشان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص قرآن پاک کی سورہ مبارکہ اور اس سورہ مبارکہ کچھ تعارف اور اس کے مضامین پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ یونس کے مضامین۔ یہ سورہ مبارکہ بیسک تو مکی صورت ہے، یعنی اس کی اکثر آیات مبارکہ وہ ہجرت سے قبل مکی زندگی کے اندر نازل ہوئیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو زیادہ تر آیات مبارکہ ہیں ان کے اندر اللہ پاک کی توحید، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے اور نشانیاں، علامات، اسی طریقے سے آسمان کا بغیر پلر کے ہونا، آسمان کا قائم ہونا، آسمانوں کا بن جانا، زمین کا بچھ جانا، یہ ساری چیزیں بکثرت ان چیزوں کے تذکرے، اسی طرح شجر، حجر، سمندر، دریا، مطلب ہر طرح کی جو ایک بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے تذکرے اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ ایک ٹائم کے لیے سورج کا آنا، پھر غروب ہو جانا، چاند کا آنا، ستارے، دن اور رات کا یہ تبدیل ہونا، یہ ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ بیان کی ہوئی۔ اور بیسک وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک کی توحید پر، رب تبارک و تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے پر یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ ان چیزوں کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور مکی صورتوں کے اندر کفار کو، مشرکین کو، ان کو شرک اور کفر سے باز رہنے کی چونکہ دعوت دی گئی ہے، اور ان تمام جن کی وہ اللہ کے سوا کسی کو بھی خدا بنائے ہوئے ہیں، معبود بنائے ہوئے ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو روکنے اور اللہ وحدہ لا شریک اس پر ایمان لانے، اس کی طرف بلانے کے احکامات اور آیات مبارکہ وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ یہی وہ سورہ مبارکہ جس کے اندر کفار کو، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن بھی ہمارے عام ہی گفتگو کی طرح، عام ہی کلام کی طرح ہے، تو انہیں چیلنج کے طور پر بھی کہا گیا کہ اگر یہ عام ہی ہے، اس جیسا کلام تم بھی لکھ کر لاؤ، بنا کر لاؤ، لیکن وہ اس سے عاجز رہے۔ اور یہ چیلنج قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پر فرمایا گیا ہے۔ ایک ہی صورت اس کی مثل لے کر آؤ، اور اس 15ویں پارے کے اندر باقاعدہ یہ فرمایا گیا کہ اگر جن اور انسان سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو پھر بھی وہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں لیکن قرآن کی مثل وہ نہیں لا سکتے۔ پھر ایک اور مقام پر فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، یعنی ایک ہی بات کے بارے میں بھی کہا گیا، 10 صورتوں سے متعلق کہا گیا کہ 10 صورتیں بنا کر لاؤ، ایک صورت بنا کر لاؤ، ایک بات ہی اس طرح کی بنا کر لاؤ، تو وہ اس سے عاجز رہے۔ تو قرآن پاک کی برہانیت، قرآن پاک کی بین اور واضح، قرآن پاک کے کلام الہی ہونے پر، اور ایسا کلام
کہ جس کی نظیر، جس کا مثل کوئی نہیں ہے، اور وہ سارے کے سارے عرب والے وہ اس سے عاجز رہے، یعنی اس کی مثل وہ نہ لا سکے۔ اور قرآن نے پہلے ہی فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر یعنی تم نے ایسا نہیں کیا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، نہ تو ماضی میں کسی نے ایسا کیا ہے کہ اس کی مثل کوئی لائے، اور نہ تم مستقبل میں ایسا کچھ کر سکتے ہو کہ قرآن کی مثل تم کچھ لے کر آؤ۔ تو یہ خاص قرآن پاک کے اس اعجاز کو بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، کچھ آیات مبارکہ اور اس کے کچھ مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت کے اوپر جو دلیل ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک رات اور دن کے بدلتے آنا، یعنی ان میں یہ اختلاف دن اور رات کا آنا، اس میں وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اللہ نے جو پیدا کیا آسمانوں میں جو کچھ اور زمین میں، رات اور دن کے بدلنے میں، آسمان اور زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس میں نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ ایسی قوم کے لیے کہ جو ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں واضح نشانیاں ہیں، علامات ہیں۔ اب یہ رات اور دن کا آنا جانا، کم ہونا، کبھی راتیں بڑی اور کبھی دن چھوٹے اور کبھی دن بڑے، راتیں چھوٹی، تو یہ جو آپس کا اختلاف ہے، اس میں یعنی اس تمام تر عمل کے اندر، اور جو کچھ آسمانوں میں کیا ہے؟ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بادل ہیں، آسمان، فرشتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہیں؟ کہا کہ اس میں جو کچھ ہے، اور جو زمین میں کیا کچھ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے پانی کے بھرے ہوئے دریا، نہریں، سمندر، چشمے، پہاڑ، شجر و حجر، درخت، پتھر، سب کچھ، ان میں نشانیاں ہیں، اور یہ اللہ نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ اس کے اندر ہی غور کرو، نظام کائنات میں تمہیں رب تعالیٰ کی وحدانیت نظر آ جائے گی۔ تو جو آدمی غور کرے کہ یہ آسمان ہے بغیر پلر کے ستونوں کے کھڑا ہوا، اس میں اتنے بڑے بڑے چمکتے ہوئے چاند کے ساتھ ستارے، سورج کا نکلنا، یہ ساری چیزیں، کہا کہ اس میں بھی اگر کوئی تفکر کرے، غور کرے۔ اسی طریقے سے زمین ہے، زمین کے اندر بھی غور و فکر کرے۔ زمین میں کیسے غور کرے؟ یہ زمین اور اس کی وسعت، اس میں موجود پہاڑ، معدنیات، جواہرات، اس میں رواں سمندر، اور اس زمین میں دریا، چشمے، اس سے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، سمندر کا بھاری اور بوجھ ہونے کے باوجود اس کے اندر کشتیوں کا تیرتے ہوئے نظر آنا، بڑے بڑے بحری جہاز پانی کے اوپر ہے، اس قدر وزنی سب کچھ ہونے کے باوجود، لیکن وہ پانی کے اوپر تیر رہے ہیں۔ پھر صرف جہاز ہی اوپر تیر نہیں رہے، یہ کشتیاں ہی اوپر تیر نہیں رہیں، ان کے اندر سامان بھر بھر کر، ان کے اندر لوگ باقاعدہ بیٹھ کر وہ یہ بحری سفر اختیار کرتے۔ ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق اور مغرب میں یہ تجارتی نظام کا اتنا پھیل جانا، سمندروں سے بخارات کا اٹھنا، بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے پھر خشک اور مردہ زمین کا سرسبز اور شاداب ہو جانا، اور وہ جو پانی ہے اس سے پھر آگے زمین کے اندر ثمرات، پھلوں کا اور فصلوں کا اگانا، اور ہر طرف ہی گویا کہ یہ باغوں کا پھیل جانا۔ تو ناظرین کرام، اللہ کے علم و حکمت اور رب تعالیٰ کی قدرت اور رب تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ بہت بڑی بڑی بین واضح دلیلیں موجود ہیں۔ اب یہ ساری چیزوں کا جب تذکرہ ہو جائے، آئیے قرآن پھر پڑھیے، یہ آیت سمجھیے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک رات اور دن کے اختلاف، یعنی اس کے آنے جانے کے اندر، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا، ان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ ڈر دل میں ہو، خوف دل میں ہو، متقی ہو
تو ڈرنے والوں کے لیے بہت کچھ ان میں نشانیاں. یہ تو ایک ایک چیز ہم نے ذکر کی، لیکن اس ہر چیز کے اندر بھی کتنے عجائبات ایسے ہیں. آج سائنسی علوم یہ ساری چیزیں ہمیں واضح کر کے بتا دیتے. اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے، اسلام سائنس کے خلاف نہیں. شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتا ہوا آدمی دینی طور پر بھی علوم سیکھے، سائنسی طور پر بھی سیکھے، بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ سائنسی علوم کے ذریعے سے بھی وہ اللہ کی معرفت تک پہنچے گا. کیونکہ جتنی چیزوں کے راز اس کے سامنے آتے ہیں اور وہ عجائبات اس کے سامنے آتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس کے دل کے اندر اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر کوئی سائنسی علوم اس طور پر اور اس سوچ اور نیت کے ساتھ یہ سیکھتا سمجھتا ہے، تو یہ سائنسی علوم بھی اس کے لیے سیکھنا سمجھنا باعث ثواب اور عبادت بن جائے گا. تو یہ ساری نشانیاں اور دلائل اللہ کی وحدانیت اور توحید والی یہ بیان بھی کی ہے. اور پھر ارشاد کیا فرمایا، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. دار السلام یہ جنت کا ایک نام ہے، اور دار السلام یہ بھی جنت ہے. فرمایا کہ اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. اور ہدایت وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. صراط مستقیم سے مراد دین اسلام، جسے چاہتا ہے اس راستے کی وہ ہدایت عطا فرماتا ہے. یہ ساری توحید کی اور وحدانیت کی علامات اور نشانیوں کو بیان کیا. اور ساتھ اسی سورہ مبارکہ سورہ یونس میں اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا، واللہ یدعو الی دار السلام. اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. دار السلام جنت، جنت کا ایک نام ہے، ان ناموں میں سے ایک جنت بھی ہے. اور جنتیں ویسے بھی جنت کے کئی نام ہیں. جنت عدن جسے بیان کیا، جنت المأویٰ بیان کیا، اور ایک ان میں سے دار السلام. اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف. صراط مستقیم مراد دین اسلام، یعنی اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. اور روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. جیسا کہ ایک روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے. فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کچھ نے کہا کہ یہ آرام فرما رہے سوئے میں، کچھ نے کہا کہ ان کی آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا. آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا، یعنی دل جاگتا ہے. اور پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ اس کی کوئی مثال بیان کریں، یعنی ان کی مثال کیسی ہے. تو فرمایا ان کی مثال ویسی ہے کہ جیسے کسی نے ایک مکان بنایا اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں مہیا کی، اور ایک کو بلانے والا بنا کر بھی بھیجا کہ وہ بلائے. اب جو اس کے کہنے پر آئے اس نے گویا کہ اس کی اطاعت کی، وہ اس گھر میں داخل ہوا اور اس کی نعمتوں میں سے کھایا پیا. اور جس نے اطاعت نہیں کی، نہ اسے وہ مکان ملا، نہ وہ اس کی نعمتیں اسے مل سکی. تو اس پر کسی نے کہا کہ اس کو اور آسان کیجئے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ مکان سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو جو جنت اللہ نے بنائی ہے، جنت کا گھر بنایا ہے، یہ مکان ہے، اس کی طرف بلانے والا وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے. اور ان کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، ان کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. مزید کچھ مضامین کی طرف بڑھتے ہیں. اس سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ پاک نے قرآن پاک کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک یہ موعظہ، نصیحت، نیک نصیحت، اچھی بات، یہ بھی فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. یہ قرآن وہ ہے جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے، یعنی قلبی بیماریوں کے لیے شفا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ ہدایت بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. تو آیت مبارکہ پوری وہ سنتے ہیں. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور.
اے لوگو بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آئی اور شفا ہے وہ جو کچھ سینوں میں ہے، یعنی قلبی بیماریوں سے بھی شفا ہے، ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ موعظہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ وہ چیز جو انسان کو پسندیدہ چیز کی طرف بلائے اور خطرات سے بچائے اسے موعظہ کہتے ہیں، یعنی نصیحت ہے۔ تو قرآن وہ ہے کہ جو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کی اتباع، فرما برداری، اطاعت، اس کے احکامات اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے، پڑھتا ہے، قرآن سے دل لگا لیتا ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے شفا بھی مل جاتی ہے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ اور اسی سورہ یونس کے اندر وہ مشہور آیت مبارکہ جس کو باقاعدہ میلاد کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ہوا خیر مما یجمعون۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ لوگ خوشی منائیں، اور یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر جو خوشی منانے کا کہا گیا، تو فضل الہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، رحمت للعالمین آپ کو بنا کر بھیجا تو رحمت بھی آپ کی ذات، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ سورہ یونس کی ہی یہ آیت مبارکہ ہے جس کو میلاد کے جواز اور ثبوت پر بطور خاص بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس فضل سے مراد قرآن بھی لیا گیا اور رحمت سے مراد بھی قرآن لیا گیا، یا فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات، یا رحمت سے مراد قرآن لیں اور فضل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لیں، بہر صورت دلیل کے طور پر اسے علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بلا شبہ اللہ کی رحمت بھی ہیں اور اللہ کے فضل بھی ہیں، اور اللہ پاک نے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 62 اور 63 میں مشہور آیت مبارکہ جو کہ اولیاء کرام کے حوالے سے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، الا خبردار، سن لو، بے شک اللہ کے اولیاء وہ کہ نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے، وکانوا یتقون، اور ساری زندگی تقوی پرہیزگاری، اللہ سے ڈرتے ہوئے، وکانوا یتقون جس میں استمرار ہے، یعنی ان کا ماضی بھی تقوی پرہیزگاری والا، مستقبل بھی تقوی پرہیزگاری والا، جو کچھ ان کی زندگیاں ہیں وہ سب اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو ولایت کا درجہ کس کو ملے گا؟ جو ایمان اور تقوی پرہیزگاری، یعنی جس کے اندر یہ چیزیں جمع ہو جائیں۔ ایمان سب سے اول ترین شرط ہے۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ایمان کو ایسی اہمیت نہ دے اور ایمان کے حوالے سے ایسی منفی اور مائنس گفتگو کرتا ہو تو اس سے توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ کوئی اچھی اور نصیحت والی بات ہو یا کوئی ہدایت والی بات اس کے اندر پائی جاتی ہو۔ ایمان سب سے مقدم اور پہلی شرط ہے، اور اس لیے فرمایا ایمان، الذین آمنوا، ایمان والے، وکانوا یتقون، اور اس کے بعد تقوی پرہیزگاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب اولیاء کا بیان کیا، اللہ کے پیاروں کا بیان کیا، تو ان اولیاء اللہ کا تذکرے، اللہ کے محبوب بندوں کے تذکرے جب کیے تو پہلے یہی ارشاد فرمایا کہ فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کر سکے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ فرائض سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی میں بیان کیا، پھر آدمی اس کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت سے دور، فرائض سے دور، اللہ کے احکامات سے دور، اور وہ یہ کہیں کہ ہم ولایت کا کوئی درجہ طے کر لیں گے،
ہرگز وہ ولایت کا درجہ نہیں طے کر سکتے، نہ وہ مرتبہ ولایت تک پہنچتے۔ مرتبہ ولایت یہ اللہ کی عطا ہے جسے اللہ چاہے، مگر یاد رکھیں اللہ کسی بھی ایسے شخص کو یہ ولایت نہیں دے گا جو علم سے کورا ہو، جسے علم نہیں ہے، بلکہ اللہ جس کے لیے بھی ولایت جسے عطا فرماتا ہے اسے علم کا زیور بھی عطا فرماتا ہے، اسے علم بھی دے گا۔ ہر ولی کے لیے عالم ہونا یہ ضروری ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ عالم نہ بھی ہو اور اسے علم نہیں ہے اور پھر بھی مرتبہ ولایت نہیں۔ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے جس کے پاس علم بھی ہو، جو عالم بھی ہو۔ ہاں، جس کے لیے چاہتا ہے کہ اسے ولایت دینی ہے وہ اللہ اپنی عطا سے اسے علم بھی عطا فرماتا ہے۔ علم یہ، اور علم سے مراد علم دین ہے، علم دین ہے، نہ کہ ایسوں کی وہ گفتگو کہ جو طرح طرح کی پتہ نہیں کون سی کافیے ملا کر گفتگو کرنا، پتہ نہیں کیسی کیسی وہ باتیں کر دینا جس کے اندر دین کے احکامات، بنیادی احکامات جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے فرائض ہیں، جو کچھ واجبات ہیں ان کا انکار لازم آ رہا ہو اور وہ کہ ہم ولایت والے، تو ایسا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں، لیکن جو ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا، اللہ اسے علم کی دولت ضرور عطا فرمائے گا۔ اور پھر جو عالم ہوگا تو وہ پھر دین کے اس طرح کے معاملات کے برخلاف کبھی گفتگو نہیں کرے گا۔ آپ کسی بھی عالم دین کی زبان سے آپ کو نماز کے بارے میں منفی بات، روزے کے بارے میں منفی بات، آپ کوئی دین اسلام، پردے، حیا، دیگر احکامات، اس کے خلاف کسی سے سنیں گے؟ ہرگز نہیں سنیں گے۔ تو اس لیے جو اولیاء اللہ ہیں وہ ایمان والے اور تقوی اور پرہیزگاری والے، اللہ سے ڈرنے والے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں، اللہ کے احکامات، ان کے اندر فرمایا کوئی تبدیلی نہیں یا بدلتی نہیں ہے۔ اور ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی، یہ ان اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے نیک بندوں کو یہ بہت بڑی اور عظیم یہ کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، سورہ یونس کے چند مضامین کا آج یہ درس سنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو باتیں ہم نے سیکھی سمجھی ہیں رب تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت کے حوالے سے، شان رسالت کے حوالے سے اور شان اولیاء کے حوالے سے، اللہ پاک مجھے آپ کو ان باتوں پر ہمیں بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی ہی باتیں سننے سمجھنے کی توفیق دے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کے اندر تقویت پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے پیارے اور نیک بندوں کی محبت مزید بڑھ جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن، عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام